اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ حامیم السجدہ شروع کرتے ہیں۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ نازل کیا گیا قرآن رحمان اور رحیم کی طرف سے۔ کوتبن فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ ایسی کتاب ہے یہ ایسی کتاب ہے فصلت کہ جس کی آیاتہ اس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی لقوم یعلمون، جو قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، تاکہ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں ان کو کیا دے؟ بشارت دے۔ بشارم و نذیرن، کہ ان کو جو کہ علم رکھتے ہیں نا، ان کو خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا بھی ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ ان میں سے اکثر نے اس سے منہ موڑ لیا، وہ تو سنتے ہی نہیں۔ اکثرہم فہم لا یسمعون، وہ تو اس کو سنتے ہی نہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی کافروں نے کہا، قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، مما تدعونا الیہ، اس کی طرف سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، اس سے ہمارے دل جو ہیں پردوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک، اور ہمارے کانوں میں ڈوٹ لگ گئے ہیں تمہارے اور ہمارے درمیان۔ اتنے ہٹ دھرم لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو سنتے ہی نہیں کوئی بھی بات جو بھی انہیں بتانا چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہیں ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں، جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے نا، اس کی طرف سے پردے پڑے ہوئے ہیں، یعنی ہم جانتے ہی نہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ وفی اذاننا، اور ہمارے کانوں کے اندر ڈوٹ لگے ہوئے ہیں۔ ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے۔ فاحمل اننا عاملون، لہذا آپ اپنا کام کریں۔ اننا عاملون، اور ہم اپنا کام کرنے والے ہیں، یعنی آپ اپنا کام کرتے جائیں، ہمیں کچھ نہ کہیں، ہم اپنا کام کرتے جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ہٹ دھرم لوگ تھے نا۔ تو کل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ ویل للمشرکین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، انما انا، کہ میں تو ہوں ایک ایسا آدمی تمہارے ہی طرح کا، میں کوئی الگ قسم کا آدمی نہیں ہوں، تمہارے ہی کی طرح کا آدمی ہوں، اور مجھ پر تو وہی آتی ہے۔ بے شک الہکم الہ واحد، تمہارا جو معبود ہے وہ ایک ہی ہے۔ وہ بہت سارے بتوں کو پکارتے تھے نا، بہت سارے بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا رب ایک ہی ہے۔ فاستقیموا الیہ، پر اسی کی طرف ثابت قدم رہو۔ واستغفروہ،
اور اسی سے مغفرت مانگو۔ اور وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کے لیے تو ہلاکت ہے، بلا شبہ مشرکوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، وہ لوگ جو نہیں دیتے زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں۔ تو کون ہیں یہ لوگ؟ یعنی کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، تو ان کے علاوہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے لهم اجر غیر ممنون، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ ایسا اجر دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ کل، پھر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اِنَّکُمْ لَا تَکْفُرُونَ، انہیں کہہ دیجئے کہ کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کی، بالذی، اس ذات کی، خلق الارض، جس نے زمین کو بنایا، فی یومین، 2 دن میں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادا، اور تو اس اللہ کے لیے تم شریک ٹھہراتے ہو۔ ان سے پوچھو ذرا، ذالک رب العالمین، یہی تو تمہارا رب ہے، تمام رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، یہی تمہارا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وجعل فیہا رواسیٰ، ذالک رب العالمین وجعل فیہا رواسیٰ، اور اللہ نے کیا کیا، اس زمین کے اندر پہاڑ پیدا کر دیے، بنا دیے، من فوقہا، اس کے اوپر، وبارک فیہا، اور اس میں برکتیں رکھی اس زمین میں، وقدر فیہا، اور اس میں اقواتہا، اس کی معیشت کے سامان پورے جیسے وہ چاہتا تھا اللہ، اندازے کے مطابق، پورے اندازے کے مطابق، مطلب ان کی جو تھی غذاؤں کا ٹھیک اندازہ رکھ کے وہ پیدا کر دی، ان کی معیشت جو تھی وہ پیدا کر دی۔ فی اربعۃ ایام سواء للسائلین، تو یہ کام اللہ نے 4 دنوں میں کیا، پوچھنے والوں کے لیے ٹھیک جواب ہو گیا، اللہ نے ٹھیک جواب دے دیا، جو پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے نا، اس کا یہ جواب اللہ نے دے دیا۔ ثم استویٰ، پھر وہ اللہ تعالیٰ مستویٰ الی السماء، آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ تو زمین بنا دی نا، اس پہ پہاڑ بنا دیے، اور اس پہ یہ سرسبز ہمارے لیے ہر چیز، فصلیں، درخت، ہماری معیشت کے لیے، ہماری زندگی کے لیے سجا کے رکھ دی زمین۔ تو یہ 4 دنوں میں کیا اللہ نے کام۔ ثم استویٰ الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، تو وہ کیا، آسمان کیا تھا، ایک دھوئیں کی طرح تھا، اور وہ دھواں تھا، یعنی دھواں ہی تھا، اللہ کہہ رہا ہے۔ فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا قالتا آتینا طائعین، تو آسمان جو تھا وہ دھواں تھا، تو اس سے کہا، اس سے قال لہا، یعنی آسمان سے کہا اللہ تعالیٰ نے، اور وللارض، اور زمین سے بھی کہا، کیا کہا کہ تم آؤ میرے پاس، خوشی یا زبردستی، آنا تو ہے تمہیں میرے پاس،
انہوں نے کیا کہا؟ قالتا، ان دونوں نے کہا، آتینا تائبین، ہم خوشی خوشی حاضر ہوتے ہیں۔ فَقَدَّهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر اللہ نے 2 روز میں 7 آسمان بنائے۔ فی 7 سماوات فی یومین، یعنی 2 دن میں پھر 7 آسمان بنائے اوپر تلے۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اپنا حکم بھیجا تمام سمائن، یعنی اپنا حکم بھیجا اللہ نے ہر آسمان پر۔ بنانے کے بعد ان پر اللہ نے اپنا حکم بھیجا، یعنی اللہ کا حکم کے مطابق وہاں کام ہونے لگا۔ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور ہم نے، اللہ فرما رہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا دیا اور اس کی حفاظت کے لیے بھی ستارے ہم نے بنائے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اللہ زبردست اور علم والے کی طرف سے اندازہ ہے، ٹھیک ٹھیک اندازہ ہے اور خوب تدبیر ہے اللہ کی طرف سے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اب بھی منہ موڑیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میں نے تمہیں ایسی کڑک سے ڈرایا ہے جیسی کڑک عاد اور سمود پر پڑی تھی، جس سے وہ ہلاک ہوئے تھے۔ جاءتہم الرسول، جب ان کے پاس آئے تھے رسول، یعنی کہ عاد اور سمود کے پاس، یہ قومیں تھی نا جو تباہ و برباد کی اللہ نے، نافرمان قومیں تھی، تو جب ان کے پاس رسول آئے، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، الا تعبدوا الا اللہ، انہوں نے کیا کہا کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، کہ تم کیوں نہیں اللہ کی عبادت کرتے؟ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم بہ کافرون، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے بھیج دیتا، لہذا جو کچھ تمہیں دے کر اللہ نے بھیجا ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ فَأَمَّا عَادٌ، پھر جو عاد تھے نا، قوم عاد تھی، فَاسْتَكْبَرُوا، اس نے تکبر کیا، فی الارض، زمین پر، بغیر الحق، نا حق اس نے تکبر کیا زمین پر، فَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، انہوں نے کیا کہا اس قوم نے کہ کون ہے ہم سے زیادہ قوت والا؟ جب ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کے کی طرف جو پیغمبر بھیجے تھے نا اللہ تعالیٰ نے، وہ ان کو ڈراتے تھے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے، تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ ہم تو بہت طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ کون طاقتور ہو سکتا ہے؟ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ، اللہ ہے، اللہ ذی خلقہم، جس نے ان کو پیدا کیا، وہ اشد منہم، وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے، طاقت والا ہے۔ اشد منہم قوتاً، قوت میں زیادہ سخت ہے، زیادہ طاقت والا ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات سے انکار ہی کرتے تھے۔
وہ جب تک رہے دنیا میں وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رِيحًا، پھر کیا کیا اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، ریحًا سخت تیز ہوا کا، طوفانی ہوا کا، فی ایام ناحسات منحوس دنوں میں۔ لے نذیقہم، تاکہ ہم انہیں چکھائیں عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا عذاب چکھائیں، رسوا کر دینے والا عذاب چکھائیں، چکھایا ہم نے ان کو۔ ولا عذاب الآخرات، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو ابھی انہیں ملنا ہے، اخذا، وہ تو اور بھی زیادہ رسوا کرے گا ان کو۔ وہم لا ینصرون، اور ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی، اس دنیا میں تو کوئی مدد نہیں ہوگی۔ وعدے کا وقت پورا ہو چکا تو پھر کسی کو کوئی اللہ مدد نہیں دے گا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور اب دوسری قوم جو کہ ثمود تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَهَدَيْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو ہدایت دی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، تو جو ثمود تھے ان کو ہم نے ہدایت دی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، انہوں نے اندھے رہنا پسند کیا، یعنی عقل سے کام ہی نہیں لیا، علی الہدا، ہدا کے بجائے، ہدایت اختیار کرنے کے بجائے انہوں نے اندھا رہنا پسند کیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا، کس سے؟ کڑک سے، عذاب کی کڑک سے، عذاب الہون ذلت والے عذاب کی۔ ذلت والے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ کام ہی ایسے دنیا میں جو کام کرتے تھے نا، وہ ایسے کام کرتے تھے کہ ان پر عذاب آنا ہی آنا تھا۔ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں ذلت اور رسوائی کی کہ عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، ہانک ہانک کر، مطلب بے عزتی کے ساتھ۔ فہم یوزعون، تو پھر وہ ان کی درجہ بندی کر دی جائے گی، اللہ ان کی درجہ بندی کر دے گا۔ حتیٰ اذا ما جاؤہا شاہدت علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، ویوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون حتیٰ اذا ما جاؤہا شاہد علیہم، حتیٰ کہ وہ جب اس کے پاس آئیں گے، کس کے پاس آئیں گے؟ دوزخ کے پاس، تو شاہد علیہم، تو ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ کون گواہی دیں گے؟ سمعہم، ان کی کان، ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے، وابصارہم، اور ان کی جو آنکھیں ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دیں گی، وجلودہم، اور ان کی جو جلدیں ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دیں گی، بما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے، وہ سب بتا دیں گے، جیسے ان کے
कान बताएंगे कि हमने ये फलां बातें सुनी थी जो गलत सलत होंगी वो, और उनकी आंखें कहेंगी कि हमने ये गलत चीज़ें देखी थी, और उनकी जिल्दें भी उनके खिलाफ गवाही देंगी। अल्लाह उनको क़ुव्वत गवाही दे देगा, और वो अब उसी शख्स के मतलब उसी के जिस्म के हिस्से जो हैं उसके खिलाफ गवाही देंगे। ये बहुत बड़ा अज़ाब है। अल्लाह सबको बचाए इस अज़ाब से। वकालू ले जुलूदहिम, और कहेंगी उनकी जो जिल्दें हैं ना, वो कहेंगी लेमा शाहिद तुम अलैना, तुमने हमारे ख़िलाफ़ क्यों गवाही दी। कालू, तो वो कहेंगी जिल्दे अंतकान अल्लाह, अल्लाह ने हमें क़ुव्वत गवाही दी। अल्लाह से अंतका कुल्ला शैन, अल्लाह तो वही है जिसने हर चीज़ को बोलना सिखाया, तो हमें भी बोलना सिखा दिया इस वक्त अल्लाह ने। वह खलाक़कुम अव्वल मर्रतिन व इलैहि तुरजाऊन, उसने पहली दफ़ा तुमको पैदा किया और फिर अब दूसरी मर्तबा भी हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। वमा कुंतुम तस्ततिरूना, और तुम ये सोचकर कि ऐसा मतलब तुम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा कि तुम्हारे अपने ही जिस्म के उज़ू जो हैं तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, और तुम्हारा तो यही गुमान था। वमा कुंतुम तस्ततिरूना अयशहदा अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम वलाकिन ज़न्नतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तालमून, और तुम सोच भी नहीं सकते थे कैसे ये हमारे जिल्दे, हमारे कान, हमारे आँखें हमारे ही खिलाफ गवाही देंगे, लेकिन तुमने अल्लाह के बारे में ये ख्याल किया कि तुम तो जो करते थे अल्लाह तो उसे जानता ही नहीं। ये तुम्हारी सोच थी। अल्लाह तो हर बात को जानता है, दिलों के राज़ों को भी जानता है। जो तुम बयान करते हो, बात करते हो, उसको भी जानता है। जो नहीं करते, दिल में ही रखते हो, उसको भी अल्लाह जानता है। वज़ालिकुम ज़न्नुकुमुल्लज़ी, और तुम्हारा यही ख्याल जो था, जो तुमने अपने रब के बारे में किया, अर्दकुम फ़अस्बहतुम मिनल खासिरीन, उसने तुम्हें हलाक कर दिया और तुम नुकसान उठाने वालों में से हो गए। अच्छा, फ़इन यसबिरु, अगर वो सब्र करेंगे, फ़न्नारु मस्वन लहुम, उनके लिए आग ही उनका ठिकाना है। सब्र करें या ना करें बराबर है, अब तो ठिकाना उनका आग ही है, क्योंकि माफ़ी का वक्त गुजर चुका है। वो यस तातिबू, अगर वो तौबा करेंगे, फ़माहुम मिनल मुताबिन, तो उनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकल्लाह।